عام طور پر دل میں اچھے خیالات یا دنوں ہوئے اچھے خیالات روحانی الہام ہوتے ہیں جس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، اور برے خیالات شیطانی وسوسے جن دلوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان کو الہام زیادہ اور وسوسے بہت کم آتے ہیں۔ گھر کے پاس مقبولت خدا ایسے بھی ہیں کہ جو بھی ان وسوسوں سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا مرتبہ سنا کہ کبھی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا جب انہوں نے اللہ کی راہ میں مال فراہم کیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو کچھ بھی کرو تمہیں کوئی تمہارا عمل نقصان نہیں دے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم سے ایک تو برا عمل نہیں ہوگا، گویا تم اللہ کی عبادت میں آگے ہو، تم ہر گناہ سے محفوظ ہو۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے انہیں الہام کم اور وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ اگر جسمانی مرض ہو تو ہم جسمانی طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اور روحانی مرض ہو تو روحانی طبیبوں کے پاس جانا چاہیے۔ جب کوئی عامل روحانی طبیب کے پاس جائے گا تو اسے صحت حاصل ہو جائے گی، مگر یہ مرض بڑھتا بڑھتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آخر ایک دن دل میں اچھے خیالات کا آنا ہی بند ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مرض یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے، پاکیزوں کو گنہگاروں کو عزیز سمجھتا ہے اور نیک کو کار سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہی اصل میں دل کی موت ہوتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات دل سے غیبی آواز آتی ہے جسے آپ عام طور پر ضمیر کی آواز کہتے ہیں، یہ بھی انسان کو برائی سے روکتی ہے اور برے کام کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ آواز نہایت طاقتور ہوتی ہے کہ وہ برے رستے پر آتے نہیں، اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ آواز آخرکار کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں سے رفتہ رفتہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ جب اچھی آواز آنی بند ہو جائے تو غلط آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ گناہ کرنے پر خوشی کی آواز نکلتی ہے۔ دیکھیے یہ گناہ جو بتاتے خود بہت برا کبھی عمل ہے، لیکن بعض لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو علم نہ ہو جائے، ان میں عیب ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کا سرے عام تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل قلب کی موت ہے، اور ان آیات میں انہی بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس طرح بعض دوائیں اور بعض جگہ کی آب و ہوا تندرستی بخشتی ہے، اسی طرح بعض اعمال اور کسی جگہ کی آب و ہوا تندرستی عطا فرما دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارات، ان کی قبول پر حاضری دینے کا اسی لیے حکم ہے کہ وہاں پر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوں، وہ چاہے جہان میں ہوں یا عالم برزخ میں ہوں، جہاں پر وہ ہوتے ہیں وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان نارسیدہ ہستیوں کے مقابل وہاں ہم اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا ایمان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ جس طرح بیمار سفر کر کے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح گناہوں کا بیمار اگر سفر کر کے روحانی طبیبوں کے پاس حاضری دے تو اس میں کیا حرج ہے۔ سفر عرس اور سفر زیارات ایک قبول میں یہی حکمتیں ہیں کہ وہاں لوگ جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو تازگی بھی ملتی ہے اور حدیث بھی حاصل ہوتی ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب مجھے اب میرے گناہوں کی دوا درکار ہے. اب حکیم تھا جسمانی، تو وہ حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ میں تو جسمانی مرض کی دوا دیتا ہوں اور یہ گناہوں کی بیماری کی دوا مانگ رہا ہے. اس کا کوئی جو کمپاؤنڈر تھا نا وہ کوئی سامنے دیکھتا کسی نیک کے برگزیدہ کے لڑ لگا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آ تیرے گناہوں کی دوائی تجھے میں دیتا ہوں. ایسا کر کہ توبہ کے پتے، شکر کے پھول، عبادت کے بیج، ریاضت کی جڑیں برابر وزن لے کر مجاہدے کے آمد دستے میں اچھی طرح کود، اپنے آنسوں سے تر کر صبر کی آگ پر پکا، اخلاص کی چینی سے اسے میٹھا کر دل کی آنکھوں سے ٹھنڈا کر کے پی جائے، انشاءاللہ مجھے شفا ہوگا. دیکھیے یہ کتنا بڑا نسخہ. وہ جو من کی بیماریاں ہیں ان کا کیسا کامل علاج بزرگوں نے بیان فرمایا. کہنے لگا جا انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اب وہ مریض جو اس قسم کا نسخہ پوچھنے گیا تھا، اپنی روحانی بیماری لے کے ملا تھا، وہ بھی کوئی عام بندہ تھوڑا تھا. کہنے لگا کہ ایسا ہے بیٹے مجھے اس کا پرہیز بھی بتا کہ اس بیماری میں میں نے پرہیز کیا کرنا ہے. جواب دیا کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ تاکہ یار وہاں جلوہ فرما ہو. جب یار جلوہ فرما ہوگا تو تیرے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. وہ یہی تو سب بات. اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے من کا تزکیہ کر لیا. باروں کو پیٹے بولتے تھے اندر رہی تو نہیں تھی. یہ کون سی صفائی ہے کہ بات اچھے سے اچھی اور قیمتی سے قیمتی صابن سے نہا بھی لیا، لیکن اگر من میلا ہے تو اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ اس کی صفائی وہی کرے گا جو مرد دانا ہوگا، جو صاحب نگاہ ہوگا. کہ نگاہ بڑی میں یہ تاثیر دیتی کہ وہ اندر کے سارے کر صاف کر دیتے، صفائی کر دیتے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ اپنے دل کو غیر کے کوڑے سے صاف رکھ. دیکھیے آپ کے یہاں میرے یہاں جب بھی کوئی مہمان آنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی صاف ہوتے روز کرتی ہے بیٹیاں لے کر. جب کوئی خاص مہمان آنا ہو تو پھر نئے سرے سے گھر کی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جاتا ہے. جو چیز ٹوٹی ہے وہ نئی لائی جاتی ہے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز منگوائی جاتی ہے. وہ سفیدی کروائی جاتی ہے. فرشوں کو دھویا جاتا ہے. بستر اچھے بچھایا جاتے ہیں. کیوں جی ہمارا بڑا خاص مہمان آ رہا ہے. اچھا اگر یہ تیرے گھر کا مہمان آ جائے اور دنیا کا حال ہو تو اس کے لیے اتنی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر تو چلوائے یار کو دعوت دے رہا ہے، اگر تو کسی ایسے پیارے کو بلا رہا ہے کہ جو جہاں قدم رکھے اللہ اس جگہ کی قسم اٹھائے، تو پھر بتا تیرے زندگی کا حال کا کیا حال ہوگا. تیرے دل کی صفائی کیسی ہونی چاہیے. حضرات زیمہ کا کہا جاتا ہے کہ دل کو صاف رکھو، اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادات کی جھنڈیوں سے آغاز کر دے، گناہوں کے گرد و غبار سے اسے صاف کر دے تاکہ یہ رستہ یار کے آگے جانے کے قابل ہو جائے. نیز اپنے نفس امارہ کے گلے میں کسی شہر کی غلامی کا پٹا ڈالا. ایک کتا ہوتا ہے باہر کا اور اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، یہ ہر دروازے پہ جاتا ہے، اتنی زبان لبے نکال کے پھرتا رہتا ہے کہیں سے کچھ مل جائے. ایک نفس کا ہوتا ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، جو انسان کو دنیا کی خواہشات کی طرف اور دنیا کی طرف گھائل کرتا ہے. جس طرح باہر کے کتے کو پکڑ ڈالا جاتا ہے اور وہ ایک ہی مالک کا ہو جاتا ہے، گھر گھر کا بھکاری نہیں رہتا، ایک دروازے سے وفا کرنے والا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اندر کا کتا ہے اس کے گلے میں کسی شہر کا پٹا پڑ جائے تو پھر یہ بھی غیر راستہ دیا جاتا ہے، پھر یہ بھی دنیا کی خواہشات سے محفوظ ہو جاتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے. اس آیت مبارکہ
ایک یہ کہ کفر در حقیقت فساد ہے، یہ حق تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام اور شریعت مقدسہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے، کیونکہ یہ وفاداری ہے۔ اگر کوئی شخص کفر کر کے قتل و خون بند کر دے تو وہ بھی مفسد ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم نے بولا کہ اگر دل کی زمین کی اصلاح ہو جائے، اگر دل سیدھا ہو جائے تو پھر کیا کمال ہو جائے۔ لیکن اس طرح عمدہ زمین میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا ایسا ہی درخت ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ کندر بیجے اور جو، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بیجے اور کوئی اور چیزوں کا، جیسا بیج عمدہ زمین میں ڈالا جائے گا ویسی فصل ہوگی۔ اگر دل کی زمین میں نیکی کا بیج ڈالا جائے تو نیکی کا درخت ہوگا۔ اگر دل کی زمین میں برائی کا بیج ڈالا جائے تو پھر خاردار کانٹے، جھاڑیاں اور ایسے جڑی بوٹیاں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کو سوائے کھلانے کے کوئی اور کام نہیں لیا جاتا، وہ جو بوٹیاں، خواہشات کی بوٹیاں، نفس کی تمناؤں کی بوٹی، پھر وہ جو انسان کو دنیا کے خارزار میں ملوث کر دے اس کو نیکی کی طرف نہیں جانے دے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عمدہ پھل حاصل ہو، آپ کی فصل ثمربار ہو، آپ اس پھل کو دیکھ کر راضی ہوں، تو یہ دل کی زمین ہے، اس میں ایمان کا بوٹا لگا، اس میں محبت رسول کا بیج ڈالے۔ محبت ایسا لفظ ہے، یہ لفظ کس طرح چلا جاتا ہے؟ ایسا یہ بنا ہے آپ سے، آپ کہتے ہیں بیج کو، آپ کہتے ہیں گولی کو، گولی مختلف قسم کی بہتریوں کو اکٹھا کر کے بنائی جانے والی چیز، اسے آپ کہتے ہیں، بیج کو بھی آپ کہتے ہیں۔ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج اس دل میں ڈالا جائے تو انشاءاللہ پھل عمدہ بھی ہوگا اور صلح میں مدینے والے کا کرم اور زیادت بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دماغ کی ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، آج انشاءاللہ علیٰ انہم المفسدون، ولکن لا یشعرون کی بات ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، رب اغفر وارحم خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے عزیز و اقربا کی اور ہمارے تمام کلمہ پڑھنے والے بہنوں بھائی چھوٹوں بڑوں سب کی بخشش فرما۔ اب تک اس کرتے تک جتنے حالت ایمان سے ہم سے جڑا ہوئے، جتنے نمازی گئے، پرہیزگار گئے، تیرے مقبول بندے گئے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے کاملین کے درس وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پروردگار نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، جن پہ تو نے انعام عطا فرمائے ان کے پیچھے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک جو بے روزگار میں اچھا روزگار، اور جو پڑھ رہے ہیں ہمیں کامیابی، اور جو دیش پردیش میں رشتے حالات کے دیے گئے ہمیں حفظ و امان اور عزت کی برکت، اور بالخصوص دعا ہے پیشوار بہنیں بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں بیمار یا سب بیماروں کو صحت عطا فرما، پروردگار سب بیماروں کو صحت عطا فرما، جو گھروں میں ہیں اور دیش میں ہیں یا ہاسپٹلز میں ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما، نبی کی رحمت کا صدقہ عطا فرما، نبی کے کرم کا صدقہ عطا فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، تاکہ اس سے بہتر انداز میں درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ